نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی 18ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، انما یعمر مساجد اللہ، کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ حضرات ملت اسلامیہ، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسجد کی تعمیر کرنے والوں کی شان بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو مسجد کو آباد رکھتے ہیں وہ اور کوئی نہیں، وہ میرے مومن بندے ہیں، اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں کو آباد بھی رکھتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال بھی کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور میرے سوا یعنی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ ان لوگوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، اور تعمیر نہ صرف تعمیر کرتے ہیں بلکہ مسجدوں کو نماز روزوں سے آباد بھی کرتے ہیں، عبادات سے اس کو آباد بھی رکھتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال بھی کرتے ہیں۔ حضرات محترم، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں جو دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کی کیاری کیا ہے؟ فرمایا، وہ مسجدیں ہیں، اور ان کیاریوں میں سے چرنا کیا ہے؟ فرمایا، وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے۔ یعنی جب جب مسجد میں آیا کرو تو کلمات تسبیحات پڑھ لیا کرو، اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری کر لیا کرو، کیونکہ یہ جنت کی کیاریاں ہیں
اور جنت کی کیاریوں سے چرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ایک یہودی عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کرنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ فرمایا، جبریل کو آنے دو، میں جبریل سے معلوم کروں گا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے معلوم کیا۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب تبارک و تعالی سے عرض کروں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا، تیرے حبیب کا دنیا سے ایک سوال ہے۔ تیرے حبیب نے یہ معلوم کیا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہیں۔ واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ اللہ کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا خوش کیوں ہو؟ فرمایا کہ اس بار جتنا قرب اللہ تبارک و تعالی کا ملا اتنا کبھی نہیں ملا۔ فرماتے ہیں کہ میرے درمیان اور رب تبارک و تعالی کے درمیان 70,000 نور کے پردوں کا فاصلہ تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ قرب حضرت جبریل علیہ السلام کو اتنا قرب اس دن کیوں ملا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اس دن یہ قرب اس لیے حاصل ہوا کیونکہ وہ قاصد بن کر گئے تھے جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ کے رسول کے قاصد بن کر گئے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قرب عطا فرمایا، اور اس دن ان کے اور رب تبارک و تعالی کے درمیان صرف 70,000 نورانی پردوں کا فاصلہ تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں سے یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ نسبت کتنی بڑی شے ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک ادنا سی بھی نسبت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو نہ صرف اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے بلکہ دونوں جہان کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہیں۔ اسی لیے علماء کرام محدثین کرام نے ارشاد فرمایا کہ بلا ضرورت بازاروں میں جانا اچھی چیز نہیں، اور آج کل تو ہمارا معاشرہ یہ بن گیا ہے کہ ہماری عورتیں جب تک بازاروں میں نہ جائیں ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ بازار میں کئی گھنٹے گزار دیتی ہیں، نہ لینا نہ دینا، بس صرف ایک گھومنے کی حیثیت سے، تماشا بین کی حیثیت سے بازاروں میں گھومتی رہتی ہیں، جبکہ بازار دنیا کی سب سے بدتر اور سب سے بری جگہ ہیں۔ حضرات کرام، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد کے اندر صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اس کی رونق اور زینت میں اضافہ کرتے ہیں، اس کو آلودگیوں سے بچاتے ہیں۔ ایک عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی جو حبشہ کی رہنے والی تھی۔ رات میں اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے اسے زیادہ اہمیت نہ دی اور حضور کو بتائے بغیر، حضور کو پریشان کیے بغیر کہ حضور کو تکلیف نہ ہو، حضور کو زحمت نہ ہو، اور اس عورت کا تدفین کر دی، اس کا نماز جنازہ اور تدفین کا پوری رسم ادا کر دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تشریف لائے تو اس بوڑھی عورت کو مسجد میں نہ پایا۔ صحابہ سے معلوم کیا کہ کہاں ہے وہ عورت جو ہماری مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رات اس عورت کا انتقال ہو گیا، ہم نے آپ کو تکلیف دینا گوارا نہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونے لگے، فرمایا کہ چلو مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ اب آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر
آپ نے اس کی قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھائی، یعنی دعائے مغفرت فرمائی۔ نماز جنازہ دراصل دعائے مغفرت ہی ہے، تو آپ نے دعائے مغفرت فرمائی، فرمایا کہ میری وجہ سے اللہ تعالی ان قبروں کو نورانی بنا دے گا۔ یعنی درس یہ دینا تھا کہ صحابہ تم نے مجھے جگا دیا ہوتا، کیونکہ میری برکت سے قبروں کو اللہ تعالی منور و مجلہ فرماتا ہے، لہٰذا اسی لیے میں اس عورت کی قبر پہ آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو درس دینے کے لیے بھی بہت سی چیزیں فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرات کرام، آیت کریمہ میں ہمیں یہ صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ مسجدیں یہ اللہ کا پاکیزہ گھر ہیں، اس کی زینت اور اس کی صفائی ستھرائی کا دھیان رکھنا یہ ہم تمام مسلمانوں کا اہم فریضہ ہے۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈالے، اور اس سے پہلے صرف بجری تھی۔ اس کی عالی شان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائی۔ اس میں سب سے پہلے قندیلیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے روشن کی، اور عہد فاروقی میں رمضان کی تراویح کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغاں کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نور قبر کی دعا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں کبریت احمر کی روشنی کی، جس کی روشنی 12 مربع میل میں ہوتی تھی، اور اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کیا۔ حضرات کرام، مسجدیں بنانے کا حکم اور ان کی تعمیر کے فضائل بکثرت ہیں۔ اس میں سے چند احادیثیں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ، یعنی پکا بناؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالی کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسجد تعمیر کرنے اور اس کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور مروی ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، اور ان 7 میں سے ایک چیز مسجد کی تعمیر کرنا ہے۔ یعنی مسجد کی تعمیر کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ موت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس مسجد کی تعمیر کے سبب ثواب پہنچاتا ہے، اس مسجد کی تعمیر کے سبب اس بندے کو ثواب ملتا رہتا ہے، اور اگر پورے طریقے سے نہ صحیح تو کم سے کم کچھ نہ کچھ مسجد کی تعمیر میں حصہ ضرور لینا چاہیے۔ حضرات کرام، یہ اس آیت سے ہمیں صاف طور پر یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نہ صرف مسجدوں کو تعمیر کریں بلکہ مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال کریں، مسجدوں کو آباد بھی رکھیں، انہیں روشن بھی رکھیں، انہیں پکا بھی بنائیں۔ یہ آج جو مصیبت ہماری اوپر آن پڑی ہے، ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم مسجدوں سے بیزار تھے، ہم مسجدوں کو جانا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ چوک پر کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، گھنٹوں اپنا وقت برباد کر دے رہے ہیں، اور اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن ہمارے سر پہ جوں نہیں رینگتی، اور
ہم نے ان آذانوں کو نظر انداز کیا، اپنی مسجدوں کو فراموش کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے مسجد جانے کا حق چھین لیا۔ اب اس رب سے دعا ہے کہ وہ مولا اپنے کرم سے ہماری ان خطاؤں کو معاف فرمائے اور پھر سے مسجدوں کو آباد فرمائے اور پھر سے اللہ اور رسول کا ذکر مسجدوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت میں اگلا جز تھا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور کسی کی رضا کو رضائے الہی پر کسی اندیشے سے بھی مقدم نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے اور غیر سے نہ ڈرنے کے یہی معنی ہے۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ جن چیزوں سے انسان فطری طور پر ڈرتا ہے جیسے اندھیرا، درندے اور زہریلے جانور وغیرہ، ان سے ڈرنا اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اندھیرے سے یا زہریلے جانور سے یا درندے سے ڈرتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو، کیونکہ یہ فطری خوف ہے اور اس سے بچنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ لیکن ہاں، اللہ پر کامل یقین رکھنے والا بندہ، اللہ تبارک و تعالی پر مکمل بھروسہ کرنے والا بندہ دنیا کی کسی شے سے نہیں ڈرتا، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے دل میں صرف خوف الہی ہوتا ہے۔ اور وہ بندہ جس کے دل میں صرف خوف الہی ہو، اسے دنیا کی کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر تھی حضرات کرام، اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خوب مسجدیں آباد کرنے، ان کی تعمیر کرنے، ان میں نماز روزے قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔